بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان محترم، یہ 7ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ یکجا ہیں۔ اس سے پچھلی جو نشست ہے اس میں جن عنوانات کے تحت گفتگو ہوئی ان میں ایک اصطلاح معجزے کی بھی شامل ہے، لیکن معجزہ چونکہ برحق انبیاء کی صداقت کے اظہار کے لیے من جانب اللہ ظہور پذیر ہونے والا امر ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو ان کی امت سے ممیز و ممتاز و محترم گردانتا ہے۔ اس لیے معجزے کا انکار و بطلان بھی شیطان کے حربوں میں سے ایک سخت اور شدید حربہ ہمیشہ رہا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے معجزے کا مطالبہ پیغمبر سے کیا اور وہ معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہو گیا تو اس قوم نے اسے جادو سے تعبیر کیا اور اکثر اس قبیح جرم کی پاداش میں خداوند قدوس کے غیظ و غضب کا شکار بھی ہوئی۔ اور یہ اس لیے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی صداقت پر خدائی دلیل ہوتا ہے۔ اس کا انکار اللہ کے غضب کو دعوت غیظ دیتا ہے، اور انسان تو چاہتا ہی اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اولاد آدم کسی نہ کسی طرح اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ پس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کے ہر حربے کو ناکام بنا کر اسے شکست فاش سے دوچار کرے، لیکن شیطان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے حاضر دماغی، وسیع علم اور اللہ کے خاص فضل کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ فی زمانہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منکرین سادہ لوح مسلمانوں کے اذہان کو پراگندہ کرنے کی سرتوڑ شیطانی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس عنوان سے ذرا کھل کر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ ایک جملہ سیدھے سادھے سے صوم و صلات کے پابند مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب معجزے کا تذکرہ قرآن میں ہے ہی نہیں تو پھر اس پر ایمان لانا چه معنی دارد؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب نماز اور روزے کے الفاظ قرآن میں نہیں تو پھر ان کی ادائیگی پر اجر و ثواب کا جواز کیسا، اور ان کے انکار پر آدمی کافر کیسے اور کیوں، اور ان کی فرضیت کی کہانی چه معنی دارد؟ تو گڑبڑاہٹ میں ڈوبا بے سوچے سمجھے
جواب آئے گا کہ جناب علی یہ عربی کے الفاظ ہیں ہی نہیں جو قرآن میں ہوتے، ان کی جگہ صوم اور صلاۃ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ جب یہ جواب ادھر سے آ جائے تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ بہت خوب، جس طرح نماز اور روزے کے لیے قرآنی اصطلاحات کی کامیاب تلاش حضرت والا نے فرمائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ معجزے کے بارے میں قرآنی اصطلاح کی طرف متلاشی دماغ نے اڑان کیوں نہ بھری؟ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، دیر آید درست آید۔ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے آخری مقدس کلام ہماری امداد کر اور ہمیں مطلع کر کہ معجزے کے لیے اللہ نے کس قرآنی اصطلاح کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو قرآن کے روشن اوراق پر جا بجا جو الفاظ جھل ملا کر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے نظر آئیں گے، وہ ایک نہ دو بلکہ 3 روشن الفاظ ہیں: آیت، بینہ اور برہان۔ اور اسے کہتے ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ معجزے کے تعارف میں بالاختصار گفتگو آپ پچھلی یعنی 6 نشست میں سماعت فرما چکے ہیں، اور یہ تفصیلی گفتگو ہماری ضرورت کیوں بنی، اس کی وجہ آپ پر روشن اور خوب بیان ہے۔ بہرحال بقول کسے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں معجزے کے مترادف المعنی الفاظ استعمال ہوئے، جن سے معجزے کی حقیقتیں بھی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ان الفاظ میں ایک لفظ آیت بھی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں علامت، پہچان اور نشانی، خواہ وہ قابل مشاہدہ ہو یعنی آنکھوں میں سما جانے والی پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، اور کسی بات کی علامت و نشانی ہو۔ معجزہ بھی اس کیفیت کا عکاس ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّن آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں، لیکن یہ ان سے اعراض برتتے ہیں، یعنی ان نشانیوں کو بارہا دیکھ کر بھی کبھی ان پر غور کر کے ہدایت کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105۔ قرآن مجید فرقان حمید معجزے کو اللہ کی آیت یعنی نشانی، یعنی وہ کام جس سے ہر عقل عاجز ہو تعبیر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ایسی عاجز کر دینے والی حیران کن کیفیات کو آیات الہیہ سے تعبیر کرتا قرآن مجید نظر آتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ چونکہ لفظ معجزہ قرآن میں موجود نہیں، اس لیے معجزات انبیاء کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرنا چاہیے، سراسر حماقت اور جہالت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معجزے کا ظہور پیغمبر کے ہاتھوں اللہ کی طرف سے انہونی کے ہو پڑنے کا نام ہے، جسے قرآن
کبھی آیت اللہ، کبھی بینہ اور کبھی برہان کے نام سے تعبیر فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ دیکھیے یہاں معجزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بینہ ہے، یعنی واضح دلیل۔ سبحان اللہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ہی، آپ کی آمد و بعثت کو ہی معجزہ قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ بھی ملاحظہ ہو جس میں لفظ برہان بمعنی معجزہ و دلیل آیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرما دیا۔ قرآن شریف میں معجزے کے لیے آیت، بینہ اور برہان متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ طوالت کے خیال سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے بے شمار معجزات اور خود قرآن اور صاحب قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ معجزہ قرار دیتا ہے، اور جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے وہ ہے آیت، بینہ اور برہان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ متلاشیان حق آسانی کے ساتھ اس حق تک رسائی حاصل کر سکیں جو عقیدہ تسلیم و قبول معجزہ کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس نشست کا وقت چونکہ طے شدہ اور معین ہے، اس لیے کسی ایک نشست کے دورانیے کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بعنوان معجزہ قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہونے والی تمام آیات کا متن اور سب کا ترجمہ پیش کیا جا سکے، لہذا مناسب یہی ہے کہ یہاں حوالہ جات پیش کر دیے جائیں اور احباب ذی وقار اپنی سہولت کے ساتھ ان حوالوں کو قرآن مجید میں خود ملاحظہ فرمائیں اور اپنی علمی تشنگی رفع فرما لیں اور روحانی لطف حاصل کریں۔ فی الحال اس نشست سے اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام۔ اب جاتے جاتے دو بند سلام کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و عالی میں جسے آپ چاہیں عطا کر دے جنت، جسے آپ چاہیں عطا کر دے جنت، کہ ہے آپ کو عام اذن شفاعت، نگاہ کرم کی ہے بے حد ضرورت، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ امت، درود آپ پر اے رسول مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم۔ یہود و نصارہ ستاتے ہیں بے حد، مسلمان کو تیرے جلاتے ہیں بے حد،
جو حق کے ہیں منکر وہ پاتے ہیں بے حد موحد مگر زک اٹھاتے ہیں بے حد درود آپ پر ہے رسول مکرم سلام آپ پر ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی امان اللہ.